السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے، رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 45 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، معجزات کے، الی فرعون طرف فرعون کی، وملئہ اور طرف اس کے سرداروں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس کے سرداروں کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا۔ فقال پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں رسول و پیغمبر ہوں، رب العالمین رب تمام جہانوں کی طرف سے۔ فلما بجس جاءہم وہ آئے موسیٰ علیہ السلام، ہم ان فرعونیوں کے پاس، بآیاتنا ساتھ ہمارے معجزات کے، نشانیوں کے، اذا ہم اس وقت وہ فرعونی منہا ان نشانیوں سے، یضحکون ہنستے تھے۔ انہوں نے ان کی نشانیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مذاق اڑایا اور ان کو جادو قرار دیا۔ وما نریہم اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو، من آیت کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ، الا مگر ہیا وہ نشانی یا معجزہ، اکبر و زیادہ بڑا ہوتا تھا، من اختہا اپنی بہن سے۔ یعنی جب بھی ہم فرعونیوں کو 9 معجزات دکھائے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو، اور ہر معجزہ پہلے معجزے سے بڑا ہوتا تھا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو، بالعذاب ساتھ خاص عذاب کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، اب خاص عذاب کون سے تھے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے 2 معجزات کہ لاٹھی جو تھی جو سام بن جاتی تھی، اور دوسرا معجزہ کہ دایاں ہاتھ بغل سے نکالا تو اللہ کے حکم سے چمک اٹھتا تھا، جب ان دونوں کو جادو کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد والے معجزات ان کو دکھائے کہ ان پر طوفان بھیجے، اور جب طوفان آتا تو وہ کوئی نئی آفت آتی۔ اب ان 2 معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایسے معجزے بھیجے کہ جو ایک آفتیں اور عذاب بن کر ان کے لیے آئے۔ اور جب کوئی معجزہ وہ عذاب بن کر ان کے لیے آتا ہے تو پھر بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ کا رب آپ کی بات مانتا ہے، اس لیے آپ رب سے کہیں یہ عذاب ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ وہ عذاب ان سے ہٹا دیتے۔ مثلا ان پر طوفان آ گیا، اب فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے، اللہ طوفان دور کر دیا اللہ نے۔ پھر فصلوں پر ٹڈی کیڑا وہ لگا دیا اللہ نے عذاب کے طور پر فصلیں کھانے کے لیے۔ پھر آ کر عذاب کے خلاف دعا کرواتے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹل گیا، اور اس کے بعد وہ پھر انکاری ہو جاتے۔ پھر فصلیں کم پیدا ہوتی ہیں یا فصلیں نہ پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کے جس کپڑوں میں جوئیں ڈال دی اللہ نے، پھر ان کے کنویں ان کے پانیوں کو اللہ تعالیٰ نے خون بنا دیا، پھر ان کے کنووں کے اندر اللہ نے مینڈک پیدا کر دیے۔ تو یہ آگے پیچھے عذاب ان پر جب آتے تو فوراً آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس عذاب کو ہٹا دے ہم سے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا، پھر وہ فرعونی پھر انکار کر دیتے۔ تو یہ ہے کہ وَأَخَذْنَاهُمْ اور پکڑا ہم نے ان کو، بالعذاب ساتھ خاص عذابوں کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس لوٹیں اللہ کے دین کی طرف۔ وقالوا اور کہا ان فرعونیوں نے، یا ایہا اے الساحر حقیقی جادوگر، فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے حقیقی جادوگر،
ادعو تو دعا کر لنا واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے سے، بما ساتھ اس کے یہ بسبب اس کے عہدہ اس نے عہد کیا ہے اندہ کا پاس تیرے۔ جب بھی عذاب آتا تو فرعونی جو ہے کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے حقیقی جادوگر، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہوا ہے تیری دعا قبول کرنے کا، لہٰذا یہ ہمارا عذاب جو ہے دعا کر کے ہم سے اس کو دور کرا دے تو ہم اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، بس یہ عذاب جو ہے نا یہ ہٹوا دو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتے فلما کشفنا، جس ہم دور کر دیتے، کھول دیتے یعنی دور کر دیتے ان سے العذاب، وہ خاص عذاب، اذا ہم اس وقت وہ ینقصون عہد توڑ دیتے، نقص کے معنی عہد توڑنا۔ ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قوم ہی بیچ اپنی قوم کے، کالا یعنی اعلان کیا فرعون نے اپنی قوم میں، کالا اس نے کہا یا قوم، اے قوم میری، علیسا کیا نہیں ہے لی واسطے میرے ملک و مصر، بادشاہی اس مصر ملک کی، وہ حاضح الانہار ہو، اور یہ تمام نہریں، تجری چلتی ہیں من تحتی میرے تحت، میرے حکم سے، یہ نہریں ساری میرے متحد ہیں، افلا تبصرون کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو فرعون نے اپنی قوم میں جو ہے ان کو خبردار کیا، اعلان کیا کہ اے میری قوم، یہ دیکھو مصر کی بادشاہی میرے پاس ہے، اور تمام نہریں جو ہے وہ میرے حکم سے چلتی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ میں جو ہے رب ہوں، میں حقیقی بادشاہ ہوں؟ آمانا خیرن، کیا میں بہتر ہوں من ھذا اس الذی اس شخص سے، ہوا مہین جو مجھ سے کمتر ہے، ذلیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس موسیٰ علیہ السلام سے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، کیا میں اس سے بہتر ہوں یا اس کمتر آدمی سے؟ ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ وہ بیان کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تو میرے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا، کیا میں بہتر ہوں؟ فلولا، پس کیوں نہیں، القیا ڈالے گئے علیہ اوپر اس موسیٰ علیہ السلام کے، اسورۃ کنگن، من ذہب سونے سے۔ اس کو اللہ، اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ نے اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے؟ میں نے دیکھ لو سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میرے علاوہ کوئی رب ہوتا تو اس کو کنگن پہناتا سونے کے۔ اور یا آتے معاہو ساتھ اس موسیٰ علیہ السلام کی الملائکہ، تو حقیقی فرشتے، مقترنین ساتھی بن کر، اس کے ساتھی بن کر فرشتے جو ہے اس کے ساتھ آتے۔ فاستخف، پس ہلکا کیا اس نے، ذلیل کیا اس نے، قومہ اپنی قوم کو، فرعون نے، فَأَطَاعُوهُ، پس انہوں نے اطاعت کی اس کی، یعنی کہنا مانا فرعون کا، اس نے ان کو جو ہے خفت کے معنی ذلت میں ڈالنا، اس نے ان کو ذلت میں ڈالا، یعنی ان پر اپنا روب جمایا، ان پر اپنا جو ہے رب ہونے کا جو دعویٰ تھا وہ اس نے مسلط کیا، اور وہ اس کے حکم کے اطاعت گزار ہو گئے، ماننے والے بن گئے۔ انہم، بے شک وہ، کانوا تھے، قوماً فاسقین، قوم نافرمانوں کی۔ فلما، پر جس وقت، آسفو، ان فرعونیوں نے افسوس دلایا، نا ہم کو، اللہ فرماتے ہیں جب فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا کہ بار بار دعائیں کرواتے کہ عذاب جو ہے موسیٰ جی اللہ سے کہو عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو جب انہوں نے بار بار عہد توڑا ہمارے ساتھ، ہم بار بار ان سے عذاب دور کرتے، جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا، غصہ دلایا، تو انتقمنا، انتقام لے لیا ہم نے، منہم، ان فرعونیوں سے۔
فَأَغْرَقْنَاهُمْ پس غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کو، فَجَعَلْنَاهُمْ پس بنا دیا ہم نے ان کو سلفاً گزرے ہوئے، وَمَثَلًا اور مثال للآخرین واسطے تمام پیچھے آنے والوں کے۔ فرعونیوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر اس دنیا سے گزرے ہوئے بنا دیا، یعنی ان کو ختم کر دیا سب کو، اور پیچھے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو مثال بنا دیا کہ دیکھو فرعونیوں نے اللہ سے بدعہدی کی تھی، نافرمانیاں کی تھیں، اللہ کے پیغمبر کے پیغام کو نہیں، معجزات کو نہیں قبول کیا تھا، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح جو ہے دنیا سے جو ہے ختم کر دیا۔ ولما اور جس ضربہ بیان کیا جاتا ہے ابن مریم بیٹا مریم علیہ السلام کا مثلا مثال کے طور پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنے کن سے ہم نے کن کہہ کر مریم کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کیا اپنے حکم کو، اور ان کو جو ہے ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریم علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو بیان کیا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر کہ وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے کن کہہ کر۔ اذا قوم کا اس وقت قوم آپ کی یعنی مکہ والے، من ہو اس عیسیٰ علیہ السلام سے یصدون وہ انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں آلہتنا کیا معبود ہمارے خیر بہتر ہیں، ام ہو یا وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ جن کو معبود بنایا جائے گا اللہ کے علاوہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ہمارے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ مکہ والے ایسی جو ہے منطق کی باتیں کرتے تو کہتے پھر تو ہمارے بت بھی ان سے بہتر ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اگر ہمارے بتوں نے لات منات عزا جو ہے انہوں نے بھی آگ میں جانا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی عیسائی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی آگ میں جانا ہے، تو پھر ان سے تو ہمارے بت اچھے ہیں۔ یہ بت جو پتھروں کے ہم نے بنائے ہیں ان کا آگ کیا بگاڑے گی؟ تو غیر اللہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، پھر تو نعوذ باللہ ان کو بھی جہنم میں پھینکے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ تعبیر نہیں کرتے مکہ والے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ضربوہ نہیں وہ بیان کرتے اس عیسیٰ علیہ السلام کو لکا واسطے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زیادہ لا مگر جھگڑے کے لیے، یہ صرف جھگڑے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے جو کچھ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ قوم ہیں خصمون جھگڑنے والے۔ یہ مکہ والے جو ہے یہ صرف جھگڑالو ہیں، دین کی مخالفت میں یہ بلا دلیل جو ہے وہ اپنی منطق کے جو دلیل بنا کر جو ہے یہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں ماننے کی بجائے۔ ان ہوا نہیں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام الا عبد بغیر بندے ہیں، ان امنا انعام کیا ہم نے علیہ اوپر ان کے، وجعلنا اور بنایا ہم نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا مثال بے بنی اسرائیل واسطے بنی اسرائیل کے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے برابر جو ہے خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے ان پر جو ہے انعام کیا ہے کہ ان کو ہم نے پیغمبر پیدا کیا، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال کے طور پر جو ہے ہم نے بھیجا کہ دیکھ لو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے کن سے پیدا کیا۔ یہودیوں تم اس معجزے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو مان لو۔ وَلَوْ نَشَاءُ اگر چاہتے ہم لَجَعَلْنَا بلتا بنا دیتے ہم
منکم تم میں سے ملائکتاً فرشتے فی الارض بھی زمین کے یخلفون جو پیچھے آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے بعد ہم زمین میں جو ہے فرشتے بھی پیدا کر دیتے، فرشتوں کو بھی بھیج دیتے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ البتہ علم ہیں، دلیل ہیں، لِلسَّاعَةِ واسطے حقیقی قیامت کے۔ قیامت کے لیے کیا دلیل ہے؟ کہ قیامت کے جب قیامت آنے والی ہوگی اس عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے اتریں گے، اور ادھر سے امام مہدی جو ہے یہ مجاہدین لے کر ملک شام میں پہنچیں گے مکہ سے، اور جب وہ ملک شام کے مسجد دمشق جو ملک شام کا بڑا شہر دارالخلافہ ہے، اس کی مسجد کے مینارے مسجد کے اندر نماز عصر کے لیے پہنچیں گے امام مہدی مجاہدین کو لے کر، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس دمشق کی مسجد جو ہے بڑی مسجد جو ہے دارالخلافہ کی، اس کے مشرقی مینارے کے پاس جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو قیامت کی نشانی ہے، علم کے معنی جاننا، وہ تو قیامت کو جاننے کا ذریعہ ہے، یعنی جب وہ اتریں گے آسمان سے تو پھر قیامت بالکل جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ بالکل قریب ہوگی، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے امام مہدی اور مجاہدین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہودیوں کا قتل کریں گے، حتیٰ کہ کوئی یہودی کسی چٹان یا کسی درخت کے پیچھے ہوگا تو وہ بول کر بتائے گا کہ اے مجاہدین میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں کا قتل کروائیں گے، اور دجال جس کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب دجال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پر پانی ڈال دیا جائے تو وہ پگھل کر جو ہے وہ سکڑ ختم ہو جاتا ہے۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت کے تمام عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک علم ہے، واقفیت ہے، معلومات میں سے ایک جاننے کی بات ہے یا دلیل ہے، وہ قیامت کے للساعۃ واسطے حقیقی قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام دلیل ہیں، آخری دلیل۔ فلا تمترن پس نہ تم شک کرو بما ساتھ اس قیامت کے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت سے پہلے بہت بڑی نشانی ہے، جو دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے امام مہدی اور مجاہدین کے ساتھ مل کر، تو وہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس لیے فلا تمترن پس نہ تم شک کرو، نہ جھگڑا کرو بہا ساتھ اس قیامت کے، واتبعونی اور تم پیچھے چلو میرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس لوگوں کو کہیں گے کہ لوگوں میں جس دین پر ہوں اس دین کی پیروی کرو۔ اور یہ بھی یہاں پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا دین نہیں چلائیں گے، وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ اپنا دین جو ہے عیسائیت جو ہے انجیل کا دین نہیں چلائیں گے، وہ نبی علیہ السلام کا قرآن جو ہے اس کو نافذ کریں گے، وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے سے پیدا ہونے والے عظیم پیغمبر جو ہیں ان کی پیغمبری نہیں چلے گی۔ جب ایک پیغمبر کی پیغمبری نہیں چل سکتی نبی علیہ السلام کے عہد میں، تو ان فرقوں کے مولویوں کی جعلی کتابیں جو ہیں، جعلی مذاہب جو ہیں، وہ کس طرح چل سکتے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس قرآن کے نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کے پابند ہیں، تو یہ جو 72 فرقے ہیں انہوں نے اپنے دین گھڑ لیے ہیں اور اپنے مذاہب تیار کر دیے ہیں، کتابیں لکھ لی ہیں انہوں نے۔
ان کے پاس ان کتابوں کے جو ہے مسلط کرنے کا کیا جواز ہے، کیا دلیل ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی آسمانی کتاب انجیل نہیں نافذ کر سکیں گے، جب آئیں گے تو نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے اور قرآن کو نافذ کریں گے، تو یہ جو 72 فرقے ہیں جو اپنے لکھے ہوئے کتابیں اور مذاہب جو ہے، یہ کس طرح جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ اپنی جو ہے تیار کی ہوئی کتابیں جو مذاہب کی ہیں وہ کس طرح جو نافذ کر سکتے ہیں زمین پر؟ ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، پیغمبر ہوں گے، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے، بڑے بڑے پیغمبروں میں سے ہیں وہ۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے امتی اور فرما بردار بن کر آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کو نافذ کریں گے، تو یہ فرقے جو ہیں 72 مذاہب والے، جنہوں نے اپنے اپنے مذہبوں کی کتابیں جو ہے، فقہیں جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے دور میں جو ہے قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے مقابلے میں اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ مسلط کریں؟ ان کو کس نے اختیار دیا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے قیامت سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنی انجیل نہیں نافذ کریں گے، وہ نبی علیہ السلام کا قرآن نافذ کریں گے۔ یہ قیامت سے پہلے بہت بڑی دلیل ہے کہ اب قیامت تک جو ہے کوئی اور دین جو ہے وہ چل نہیں سکتا، ایک ہی دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک چلے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہودیوں دجال کو قتل کرنا اور اللہ کے مخلوق پر اپنی انجیل کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ان کے قرآن کو نافذ کرنا، یہ آخری نشانیوں میں سے نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ تو میں یہ چیز میں پھر دہرا دوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، عزت والے بڑے بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، اگر وہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کی رسالت میں، آپ کی رسالت کے دور میں جو ہے آتے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر جو ہے وہ آتے ہیں، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، نہ وہ اپنی انجیل جو ہے جو آسمانی کتاب ہے اس کو نافذ کریں گے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتاب قرآن کو نافذ کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے پیغمبروں میں سے اپنی کتاب نافذ نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کے دور میں، تو یہ 72 فرقوں والے جو ہے انہوں نے جو جعلی کتابیں لکھ لی ہیں، جعلی دین، جعلی اسلام اور مذاہب کے نام سے، جو لفظ مذاہب یا مذہب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ من گھڑت اور جعلی جو ہے دین جو ہے جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ کس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کے مقابلے میں یہ نافذ کر سکتے ہیں، اور یہ کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی انجیل بھی نافذ کر سکے، اور ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں یہ اپنی من گھڑت کتابیں جو ہے دین اور اسلام کی جعلی کتابیں جو ہے یہ مسلط کریں؟ ان کو کس نے اختیار دیا؟ یہ حق جو ہے لے کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اب اس دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں پیغمبر نہیں ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب یہ پیغمبر کی بجائے نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئے ہیں۔ اور یہ ایک اور دلیل کہ جب آسمان سے اتریں گے اور دمشق کی مسجد کے اندر امام مہدی مجاہدین کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے نماز کے لیے، تو وہ امام مہدی جو ہے ان سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، امامت کروائیں، تو وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں آپ امامت کریں۔ تو امام مہدی جو ہے ان کے پیچھے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔
اب ان کی جو ہے عملی طور پر پیغمبر کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب جو عملی طور پر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں، اور وہ اپنی انجیل مسدد نہیں کریں گے. وہ نبی علیہ السلام کے قرآن جو ہے اس کو جو ہے نافذ کریں گے، اور تمام عیسائی جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ، جان پہچان ہے، یعنی دلیل ہیں، لِلسَّاعَةِ واسطے حقیق کی قیامت کے. فَلَا تَمْتَرُنَّ، پس نہ تم شک کرو، نہ تم جھگڑا کرو لوگو، بہا ساتھ اس قیامت کے. قیامت کے بارے میں کوئی جھگڑا کھڑا نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب کچھ جو ہے کھل کر سامنے آ جائے گا. تمام عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے، صلیب کو عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے، اور وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن جائیں گے. اور وہ ان سے کہیں گے، لوگوں سے، عیسیٰ علیہ السلام وَاتَّبِعُونِی، اور پیچھے چلو میرے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کس راستے پر چلیں گے؟ قرآن کے راستے پر، کیونکہ وہ پیغمبر بن کر نہیں اترے اس امت کے لیے، وہ اس امت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر جو ہے آسمان سے آئے ہیں، اترے ہیں. وَلَا يَسُدَّنَّکُمْ، اور نہ روک دے تم کو الشیطان، و حقیقی شیطان. حقیقی شیطان کہیں تمہیں حق سے روک کر جھوٹ کی طرف نہ لے جائے. عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آسمانی دین کو نافذ کریں گے، اس لیے شیطان کے دھوکے میں آ کر کہیں آسمانی دین کو چھوڑ کر من گھڑت دین جو ہے بنائے ہوئے ہیں جو مذاہب، کہیں شیطان تمہیں ان کی طرف نہ لے جائیں، جھوٹ کی طرف. انہو، بے شک وہ شیطان، لکم واسطے تمہارے عدو مبین، دشمن ہے کھلا. ولما جاء عیسیٰ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے. قالا، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، قد جئتکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، ساتھ خاص دانائی کے. وَلِأُبَيِّنَ، اور تاکہ میں کھول کر بیان کروں، لکم واسطے تمہارے، بعض الذی، بعض اس چیز کا، تختلفون، جو تم اختلاف کرتے ہو، اے یہودی ہو، فیہ، بیچ اس دین کے. جب عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے تھے تو اس وقت ان کو یہودیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے. مردے کو کہتے قم، اٹھ جا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. مردہ جو ہے ان کے کہنے پر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. وہ کوڑی کے جسم کی بیماری ہوتی، اس پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیر دیتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا. وہ لوگوں کو بتاتے کہ تمہارے گھر میں جو ہے رزق کا کتنا ذخیرہ ہے، تم کیا کھا کر آئے ہو. ایسے معجزات جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جب ان کو یہودیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، اور خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل و شعور کو کی والی کتاب جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، آسمانی کتاب. اور وَلِأُبَيِّنَکُمْ، اور تاکہ میں بیان کر دوں واسطے تمہارے، بعض الذی، بعض اس چیز کا، تختلفون فیہ، جو تم اختلاف کرتے ہو بیچ اس کے. جو تم نے جو ہے اللہ کی کتابوں میں اختلاف پیدا کر لیا ہے، میں اس اختلاف کو مٹانے کے لیے تمہیں حقیقت بتانے آیا ہوں. فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِیعُوا، اور کہنا مانو، حکم مانو، نی میرا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا ربی، وہی ہے رب میرا، وربکم، رب تمہارا. فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اس اللہ کی. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا. فاختلف الاحزاب، پس اختلاف پیدا کر لیا گروہوں نے، جماعتوں نے، من بینہم، درمیان اپنے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی کتاب کے ذریعے ان کو اکٹھے کرنے آئے تھے،
لیکن لوگوں نے جو ہے اس کتاب سے اختلاف کرتے ہوئے مختلف جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے ظلم ہو جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اختلاف کیا، من مرضی کی، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے ان کی ہلاکت ہے۔ حل ینظرون، نہیں یہ لوگ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر حقیقی قیامت کا، ان تأتیہم، یہ کہ وہ قیامت آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، قیامت دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، یہ قیامت دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں شعور رکھتے، ان کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کائنات کی جو ہے تبدیلیاں بڑی بڑی، دن رات ہے، بارش ہے، آندھیاں ہیں، زلزلے ہیں، زمین سے جو ہے بے بہا پھل پیدا ہوتے ہیں، زمین میں اللہ نے چشمے جاری کر دیے ہیں، بے بہار نعمتیں پیدا کرتا ہے اللہ زمین سے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر جو ہے ایمان لے آئیں، لیکن یہ ان اللہ کی قدرتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ اس وقت ایمان لائیں گے جب ان کی تباہی ان کے سروں پر آ جائے گی، جب یہ عذاب میں پکڑے جائیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا الاخلاء، تمام حقیقی دوست، یوم دن، اس دن یعنی قیامت کے دن، بعضهم، بعض ان کے لباس واسطے بعض کے عدوً، دشمن بن جائیں گے۔ یہ دنیا کی دوستیاں نبھانے والے جب قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہے گا تو نے مجھے برباد کیا، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے برباد کیا، تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کر کے میرا بیڑا گرک کیا۔ وہ اس پر الزام لگائے گا، وہ اس پر الزام لگائے گا۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جو اللہ کے پرہیزگار، برائیوں سے بچنے والے، شرک و کفر منافقت سے بچنے والے بندے ہیں، ظلم سے بچنے والے ہیں، لوٹ مار سے بچنے والے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی سے بچنے والے ہیں، یہ جو ہے الا المتقین، اللہ سے استثناء کر لیے گئے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار لوگ جو ہیں یہ آپس میں دشمن نہیں ہوں گے قیامت کے دن، یہ تو آپس میں قیامت کے دن بھی محبت کرنے والے ہوں گے۔ چونکہ یہ آپس میں دنیا میں محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، پرہیزگار لوگ، خالص ایمان والے، خالص عمل، نیک عمل والے، یہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان قربان کرتے تھے، قیامت کے دن بھی یہ جو ہے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ قیامت کے دن دشمن آپس میں وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا کفر کیا، شرک کیا، منافقت کی، یہ قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ تو نے مجھے جو ہے گمراہ کیا، وہ کہے گا تو نے گمراہ کیا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں اس سبق کو میں آج کے کو، آیت نمبر 45 کے بعد، وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، معجزات کے، الی فرعون، طرف فرعون کی، وملئہ، اور طرف اس کے سرداروں کی۔ فقال، پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، رسول و پیغمبر ہوں، رب العالمین، رب تمام جہانوں کے کا۔ فلما، بجس جاءہم، آئے وہ موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے پاس، بآیاتنا، ساتھ ہمارے معجزات کے، اذا ہم، اس وقت وہ فرعونی، منہا، ان معجزات سے، یضحکون، ہنستے تھے۔ وہ ان کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے ان کو ہنسی مذاق میں کہا یہ تو جادو ہے، ہم جادو نہیں مانتے۔ وما نریہم،
اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو من آیت کوئی بھی معجزہ الا مگر ہے یا وہ معجزہ اکبر و زیادہ بڑا ہوتا تھا من اختہا اپنی بہن سے، یعنی پہلے معجزے سے۔ جب بھی کوئی نیا معجزہ، 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دکھائے فرعونیوں کو، اور ہر معجزہ جو ہے پہلے اپنے سے پہلے معجزے سے بڑا ہوتا تھا۔ لیکن ان ظالموں نے جو ہے وعدے کرتے رہے کہ اے موسیٰ جی، جو ہم پر آفت آئی ہے اللہ کی طرف سے، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہر معجزے کے، ہر پکڑ کے بعد وہ جو ہے یہ وعدہ کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت کو دور کر دیتے، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 معجزات کے بعد جو ہے اللہ نے پھر ان کو نہیں چھوڑا، پھر اللہ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا نُرِيهِمْ اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو من آیت کوئی معجزہ الا مگر ہے یا وہ معجزہ اکبر و زیادہ بڑا ہوتا تھا من اختہا اپنی بہن سے، یعنی پہلے معجزے سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ اور پکڑا ہم نے ان کو بالعذاب ساتھ خاص عذاب کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ہم ہر معجزہ جو ہے عذاب کے طور پر ان کو دکھاتے، ان کی فصلیں جو ہے ٹڈی دل کھا جاتی، ان کی فصلوں میں اناج پھل کم پیدا ہوتا، یا پیدا ہوتا تو ختم ہو جاتا، ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی، پانیوں میں مینڈک پیدا ہو جاتے، کنووں کے پانی خون بن جاتے۔ یہ معجزات، یہ نشانیاں اللہ کی عذاب بن کر آتے ہیں کہ یہ ڈر جائیں اللہ سے، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب ساتھ خاص عذابوں کے، لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ وقالوا اور کہا ان فرعونیوں نے، یا ایہا اے الساحر حقیقی جادوگر، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے حقیقی جادوگر، ادعو تو دعا کر لنا واسطے ہمارے ربا کا، اپنے رب سے، بما بسباب اس کے جو عہدہ اس نے عہد کیا ہے اندہ کا پاس تیرے رب نے تیرے سے عہد کیا ہے کہ ہم اے موسیٰ جی آپ کی دعا قبول کریں گے، اس لیے اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے پانی جو ہے کنووں کے وہ خون بن گئے ہیں، اللہ ان کو جو ہے اس عذاب کو جو ہے ختم کر دے۔ کنووں کے اندر مینڈک پیدا ہو گئے، کپڑوں میں جوئیں پیدا ہو گئی ہیں، فصلیں ٹڈی دل کھا گئی ہیں، پودوں کو درختوں کو پھل نہیں لگ رہا ہے، تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت سے ہمیں نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ موسیٰ جی اس عذاب کو اللہ سے دعا کر کے جو ہے ہم سے دور کروائیے تو ہم آپ کی ہدایت کو قبول کر لیں گے۔ فلما پر جس وقت اللہ فرماتے ہیں کشفنا ہم دور کر دیتے عنہم ان سے العذاب خاص عذاب کو، اذا ہم اس وقت وہ فرعونی ینکثون اس عہد کو توڑ دیتے تھے۔ نقص کے معنی عہد توڑنا، اس وقت وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے۔ جب عذاب کی پکڑ آتی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے، دعا کیجئے اللہ یہ دعا عذاب ختم کر دے ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جو اس عذاب کو ختم کرتے تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے اپنا عہد توڑ دیتے، ایمان لانے کی بجائے پھر وہ سرکش ہو جاتے۔ ونادیٰ فرعون اور پکارا فرعون نے فی قوم ہی بیچ اپنی قوم کے، فرعون نے اعلان کیا اپنی قوم میں، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم الیس لی ملک مصر کیا نہیں ہے وہاں سے میرے مصر بادشاہی مصر ملک کی، ملک کے معنی بادشاہی یا ملک، مصر کا وحاظ ہی اور یہ الانہار اور تمام نہریں تجری چلتی ہیں من تحتی میرے حکم کے تحت، افلا تبصرون کیا پس تم نہیں دیکھتے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ میں یہ مصر کی بادشاہی میرے پاس ہے اور یہ نہریں ساری میرے حکم سے چل رہی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اپنی قوم سے کہا ام انا خیر کیا میں بہتر ہوں من ھذا الذی اس شخص سے ہوا مہین
جو گھٹیا ہے، کم تر ہے میرے مقابلے میں، مہین سے اہانت، توہین، تذلیل، جو کم تر ہے مجھ سے، ولا یکاد، اور نہیں قریب ہے، یبین ہو کہ وہ بیان کر سکے۔ یہ موسیٰ مجھ سے جو ہے کس طرح اعلیٰ ہو گیا؟ میں اس سے جو ہے کیا بہتر نہیں ہوں؟ یہ تو میرے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ فلولا، پس کیوں نہیں القیا ڈالے گئے علیہ اوپر اس شخص کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، اسورۃ کنگن من ذہب، سونے سے، او جاء معہ الملائکہ، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ حقیقی فرشتے، مقترنین، اس کے قریبی بن کر، ساتھی بن کر۔ اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس حقیقی فرشتے کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ فاستخف، پس انہوں نے ذلیل کیا، خفت میں ڈالا، قومہ، اپنی قوم کو، فاطاعوہ، پس ان لوگوں نے، فرعونیوں نے اطاعت کی، حکم مان لیا اس فرعون کا۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانوا تھے، قوم فاسقین، نافرمانوں کی۔ فلما بجست آسفوا، انہوں نے افسوس میں ڈالا ہم کو، غصہ دلایا ہم کو، ہم کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرعونیوں نے بار بار ہم سے عہد کر کے کہ موسیٰ جی یہ تکلیف دور کرا دو، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر تکلیف کے دور ہونے کے بعد وہ اس اپنے عہد کو توڑ دیتے، ایمان نہ لاتے۔ اور جب ان کے ہم بار بار عہد کو ٹوٹنے پر ہم غضبناک ہو گئے، ہمیں افسوس آیا، ہمیں غصہ آیا، تو انتقمنا، ہم نے بدلہ دے لیا، منہم، ان سے، پھر ہم نے ان کو جو ہے پکڑ لیا اپنے عذاب میں، فرعونیوں کو، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ فاغرقناہم، پس غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سب کو۔ فجعلناہم، پس بنا دیا ہم نے ان فرعونیوں کو، سلفاً، گزرے ہوئے، یعنی وہ دنیا سے جا چکے تھے، اگلے جہان۔ وہ مثلاً، اور بنا دیا ہم نے ان کو ایک مثال، للآخرین، واسطے تمام پیچھے آنے والوں کے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم نے فرعونیوں کو ایک مثال بنا دیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر کے بار بار اس عہد کو توڑا، خلاف ورزی کی، جھوٹ بولا اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر کے جو ہے سب کو مٹا دیا۔ یہ ہم نے قیامت تک جو ہے اس کا مثال قائم کر دی ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے، کہ لوگ ان کا حال جو ہے وہ پڑھ کر، سن کر، یہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کیا جاتا ہے بیٹے مریم علیہ السلام کے کو، مثلاً، مثال کے طور پر، کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے، اپنے قدرت سے، اپنے کن سے، اپنے حکم سے ان کو مریم علیہ السلام کے رحم میں پیدا فرمایا۔ اذا قوموں کا، اس وقت قوم آپ کی، من ہو، اس عیسیٰ علیہ السلام سے، یصدون، وہ انکاری کرتے ہیں، وہ ماننے کی بجائے وہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ قالو، یہ صد کے معنی دوسرا تالیاں بجانا بھی ہے، وہ تالیاں بجاتے ہیں انکار کی۔ وقالو، انہوں نے کہا، آلہتنا، کیا معبود ہمارے خیرن، بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ مکہ والے کہتے ہیں یہ ہمارے لات، منات، عزا جو ہے، جو ہم نے پتھروں سے بنائے ہیں گھڑ کر، ان کو آگ میں ڈال بھی دیا جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اے نبی تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں وہ سب جہنم میں پھینکے جائیں گے، تو ہمارے بتوں کا جو پتھروں کے بنے ہوئے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا آگ میں۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا ہے، تو عیسائیوں کے معبود عیسیٰ علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جائیں گے، نعوذ باللہ، تو پھر وہ تو جو ہے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے بت جو ہے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جو ہے وہ منطق بیان کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے بتوں کے ساتھ ملا دیتے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی عبادت کے لیے یا خدا ہونے کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ تو عیسائیوں کا جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر تو جھوٹا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ما ضربوہ، نہیں وہ بیان کرتے اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا واسطے آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ زیادہ نہ مگر جھگڑے کے لیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف جھگڑا کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پوجا کرنے والے عیسائی جو ہیں، جو ان کو خدا کہتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو ان کو بھی آگ میں پھینکا جائے گا اور ہمارے بتوں کو بھی آگ میں پھینکا جائے گا، تو ہمارے بتوں کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تو نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے ماننے والوں کو کہیں نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا مانو یا اللہ کے برابر خدا بناؤ مجھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کا ہوگا، ان لوگوں کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی پوجا کروائی، اپنے آپ کو معبود جو ہے کلوایا۔ نقصان تو ان کا ہوگا۔ یہ جو غیر اللہ میں ہیں، جو اپنی پوجا کرواتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی پوجا نہیں کروائی، انہوں نے اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا اپنی قوم کو، اس لیے ان کو تو سزا مل ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، سزا تو ان کو ملے گی جنہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں، لوگوں سے اپنے پاؤں میں ان کو گراتے ہیں، لوگوں سے اللہ کے مقابلے میں اپنا شرک اور کفر منواتے ہیں۔ جہنم میں تو یہ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو گمراہ نہیں کیا، اس لیے یہ منطق مکہ والوں کی جو ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، اور بغیر کسی دلیل کے جو ہے بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ قوم ہیں جھگڑا کرنے والے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام الا عبد، مگر بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، انعام کیا، احسان کیا ہم نے اوپر اس عیسیٰ علیہ السلام کے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے اس کو مثلا مثال دے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، ہم نے تو ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، مثالی پیغمبر جو معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے تو یہودیوں کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ بنا کر بھیجا تھا کہ یہ اللہ کے معجزے کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا، البتہ بنا دیتے ہم یا بنا دیں ہم، منکم، تم میں سے، ملائکۃ، فرشتے، فی الارض، بھی زمین کے، یخلفون، جو پیچھے رہتے ہوں۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو زمین میں فرشتے بھی پیدا کر سکتے ہیں جو انسانوں کے خلیفہ بنیں گے، جو انسانوں کے بعد جو ہے یہاں پر آئیں گے۔ ہم چاہیں تو فرشتوں کو بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں ملاتے ہیں۔ انسان علیحدہ مخلوق ہے، فرشتے علیحدہ مخلوق ہیں۔ انسان کی ضروریات، فرائض، ذمہ داریاں اور ہیں، فرشتوں کی ضروریات اور جو ہے ذمہ داریاں اور چیزیں، ہم ان کو کیسے مکس کر دیں آپس میں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ، البتہ جان پہچان ہے یا دلیل ہیں، بِالسَّاعَةِ، بات سے حقیقی قیامت کے، فَلَا تَمْتَرُنَّ، پس لوگو تم نہ شک کرو، نہ جھگڑا کرو، بہا، ساتھ اس قیامت کے، قیامت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں سے کہ تم جو ہے قیامت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، وَاتَّبِعُونِی، اور پیچھے چلو میری، جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا۔ وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیطَانُ، اور نہ روک دے تم کو حقیقی شیطان اللہ کے دین سے، کہیں شیطان جو ہے تمہیں من گھڑت دینوں اور مذاہب کی طرف جو ہے نہ لے جائے۔ اللہ کے آسمانی دین ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی نہیں چل سکتا ہے اس محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مسلمانوں اس حقیقت کو جان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے جب آسمان سے آئیں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کے امتی بن کر آئیں گے اور ان کے دین کو پھیلائیں گے۔ مسلمانوں اس حقیقت کو جان لو
جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا آسمانی دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں نافذ نہیں کر سکتے، تو یہ فرقوں کی کتابیں گھڑنے والے جو ہے، مذاہب گھڑنے والے جو ہے، ان کے دین کس طرح جو ہے نبی علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں نافذ ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، اس دھوکے سے بچا لو اپنے آپ کو، جو تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے دور میں آ کر جو ہے اپنی بات، اپنا دین جو ہے نافذ نہیں کر سکتے، تو یہ فرقے جو ہے اپنے من گھڑت بنائے ہوئے مذاہب جو ہے وہ کس طرح نبی علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں جو ہے مسلط کر سکتے ہیں؟ مسلمان لوگ جان لو اس حقیقت کو، بچا لو اپنے آپ کو ان جعلی فرقوں سے، آ جاؤ اللہ کے خالص دین کی طرف۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ، اور نہ روک دے تم کو شیطان و حقیقی شیطان، اللہ کے آسمانی دین سے کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے، آسمانی دین تم سے چھڑا کر جو ہے فرقوں کی طرف نہ لے جائے۔ اِنَّهُ، بے شک وہ شیطان لَكُمْ واسط تمہارے عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، قالا، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے، قد جئتکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، ساتھ ایک خاص حکمت کے، دانائی کے، سمجھ بوجھ کے، میں خاص شعور لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، خاص حکمت دانائی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں بنی یہودیوں، وَلِأُبَيِّنَ، اور تاکہ میں کھول کر بیان کر دوں، لکم واسطہ تمہارے، بعض الذی، بعض اس چیز کا، تختلفون، جو تم اختلاف پیدا کرتے ہو یہودیوں، فیہ، بیچ اس آسمانی دین کے، تم نے جو اللہ کے دین میں جو ہے اختلافات پیدا کر دی ہیں، تورات کی عبارتیں بدل دی ہیں، من مرضیاں کی ہیں، میں تمہارے سامنے ابینہ، میں کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو تم نے اختلاف پیدا کیے ہیں آسمانی کتاب کے خلاف، وہ جائز نہیں ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، واطیعونی، اور کہنا مانو میرا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، ربی، رب ہے میرا، و ربکم، رب تمہارا ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اس رب کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ حقیقی سیدھا۔ فاختلف، پس اختلاف پیدا کر دیا، الاحزاب، تمام گروہوں نے، من بینہم، اپنے درمیان سے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے اس کو بیٹا بنا لیا، کسی نے اس کو خدا بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، اس طرح لوگوں نے جو ہے اختلاف پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے، سارے معنی ہیں ویل کے، للذین، واسم، لوگوں کے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، من عذاب یوم علیم، عذاب دن دردناک کے سے، وہ اللہ کے دردناک عذاب میں داخل ہوں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، معبود بنایا اللہ کے علاوہ، ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر حقیقی قیامت کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے پیغام کو نہیں قبول کرتے، یہ اس وقت مانیں گے اللہ کو جب ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب ان پر حقیقی قیامت آ جائے گی اور ان کو جو ہے ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گی، ان کو ختم کر دے گی، قیامت کا زلزلہ دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے، ورنہ یہ ایمان اس سے پہلے نہیں لائیں گے۔ ان تاتیہم، یہ کہ وہ قیامت آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ قیامت ایک لمحے میں ساری کائنات کو تباہ کر کے رکھ دے گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو گیا۔ الاخلاء، تمام حقیقی دوست، خلیل سے جمع الاخلاء، خلیل سے جمع، خلیل کے معنی ایک دوست، اور جو ہے الاخلاء جمع ہے، تمام دوست،
یوم دن اس دن یعنی قیامت کے دن بعض ان کے لباس لباس سے بعض کے عدو دشمن بن جائیں گے۔ جو گمراہ لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، قیامت کے دن جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جو گمراہ دوست ہیں۔ الا المتقین، سوائے حقیقی پرہیزگاروں کے۔ حقیقی پرہیزگار قیامت میں ایک دن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ جو دنیا میں گمراہی جنہوں نے اختیار کی ہے اور آپس میں گمراہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے دین پر محنت کی ہے، پرہیزگاری کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، یہ قیامت کے دن دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، حقیقی دوست ہوں گے قیامت کے دن، پرہیزگار۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔